لاہور ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا تو کسی صاحب کو سنایا تھا یہ فقرہ، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ یہ ہمارے چوتھے امام نے کیا اصول دیا ہے بہترین روزمرہ کی زندگی میں اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے اور ایک پرامن زندگی بسر کرنے کے لیے۔ فرمایا ہے کہ لا يعتذر احد الا ان تقبل عذرہ، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تم سے معذرت کرے مگر یہ کہ تم پہ لازم ہے کہ اس کی معذرت قبول کرو۔ وَإِن كَانَ كَاذِبًا، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ذرا یہ ایک اخلاقی نقطہ چوتھے امام کا لے کے جائیے گا آج۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے جو تم سے معافی مانگے اور تم اسے معاف نہ کرو، چاہے یہ جانتے ہو کہ یہ جو عذر بیان کر رہا ہے اس میں غلط بیانی کر رہا ہے۔ مثلا میں ایک مثال دے کے آگے بڑھوں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کسی نے مثلا مجھ سے یہ کہا کہ میں آؤں گا آپ سے ملاقات کے لیے، اب میں بیٹھا ہوں منتظر، وہ نہیں آئے، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ بھائی معاف کیجیے گا وہ ایسا ہو گیا تھا وہ ویسا ہو گیا تھا، وہ اچانک ایک ایسا سانحہ ہو گیا کہ میں نہیں راشی، اور مجھے معلوم ہے کہ کوئی سانحہ نہیں ہوا تھا، کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی ایسا محظور شرعی نہیں تھا، لیکن جب وہ کہہ رہا ہے تو مولا امام سجاد کی تعلیم کیا ہے؟ تم عذر قبول کر لو۔ بزرگان عزیز سن رہے ہیں، جوانان عزیز سن رہے ہیں، خواتین اور مرد سب سن رہے ہیں، چوتھے امام کی مجلس میں آئے ہیں نا، چوتھے امام کا ایک سبق کم سے کم یاد رکھیے گا آج۔ کیا فرمایا؟ اور یہ عموماً زندگی میں مبتلا بہ مسئلہ ہے، کتنی دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں اسی پر۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی کی، اس کے بعد جو عذر پیش کیا عذر درست نہیں تھا، انہوں نے کہہ دیا بالکل غلط بیانی کر رہے ہو تم تو گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں بالکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں تھی، تم آ سکتے تھے، تم آئے نہیں۔ اب یہ جو تکرار ہو رہی ہے اس سے خلیج بڑھے گی، کدورتیں بڑھیں گی، اس کا جھوٹ جو ہے تشتزبام ہوگا، چار آدمی سنیں گے کہ یہ جھوٹا عذر پیش کر رہا تھا، اور جب آپ امام کے کلام پہ عمل کریں گے، اس نے کہا معاف کیجئے میرا بچہ بیمار پڑ گیا تھا یا میری بچی بیمار پڑ گئی تھی، مجھے دوڑ کے ہاسپٹل جانا پڑا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، آپ نے کہا بھائی بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، عذر مقبول، کوئی مجھے رنج نہیں ہے۔ آپ نے ایک تو وہ خلیج جو پیدا ہو رہی تھی اسے پاٹ دیا، وہ جو جھوٹ بول رہا تھا اس پہ آپ نے پردہ ڈال دیا، یعنی آپ نے وہ صفت اختیار کی جو ستاری کی صفت ہے، پردہ ڈال دیا اس کے گناہ کہ وہ یہ سمجھے تاکہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، تاکہ وہ کسی قسم کے نفسیاتی کمپلیکس میں بھی مبتلا نہ ہو۔ اور ہمارے آپ یہ ہے امام سجاد کی تربیت، اور یہ ہے آپ کا درس، جب بھی کوئی تمہیں عذر پیش کرے عذر کو قبول کر لو، چاہے عذر جھوٹا ہی پیش کر رہا ہو۔ واضح ہے؟ جو امام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے وہ امام خود اپنی زندگی میں کیا کرتا ہوگا؟ تو یہ ائمہ کی سیرت ہے کہ اپنی ذاتی دشمنیوں کو تو معاف کر دیتے ہیں، ذاتی اختلاف کسی سے رکھتے ہی نہیں۔ اب یہ الگ بات ہے، بڑی نازک بات ہے، بڑی ظریف، بڑی دقیق، بڑی لطیف، یہ ذاتی باتوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک راز یہ بھی ہے، یہ ذات رکھتے ہی نہیں ہیں، یہ تو کسی کی نظر کر چکے ہیں، یہ اس کے ہیں، تو اپنی ذات کے لیے تو سوچتے ہی نہیں۔ واضح ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ذات کیا؟ اپنے لیے تو سوچتے ہی نہیں، اور جب اپنے لیے سوچتے نہیں تو اپنی ذات کے لیے دشمنی کیا اور دوستی کیا؟ یہ تو سکھاتے ہیں کہ تم
محبت کرو تو خدا کے لیے اور دشمنی کرو تو خدا کے لیے۔ تو جب ان کی روش یہ ہے تو پھر آ جائیے جہاں سے جملہ میں نے چھوڑا تھا کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا کبھی کوئی ایک قتل بھی انہوں نے ذاتی اسباب کی بنا پہ کیا؟ جو کچھ ہوا وہ خدا کی خاطر۔ مرہب کو قتل کیا، انتر کو قتل کیا، عمرو ابن عبد ود کو قتل کیا، جس کو بھی قتل کیا، جہاں جہاں بھی قتل کیا، خدا کی خاطر۔ عتبہ شیبہ جتنے بھی قتل ہوئے سب خدا کی خاطر۔ اگر خدا کی خاطر مولا نے قتل کیا تو جو لوگ خدا پہ ایمان لائے ہیں ان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ علی سے شکوہ رکھیں۔ اب اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے کسی قسم کا گلہ اور شکوہ رکھتے ہیں تو یہ گلہ شکوہ علی سے نہیں، خدا سے گلہ شکوہ ہوگا۔ تو چونکہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی تمام جنگیں اور تمام زندگی وقف خدا تھیں، آپ کی محبت بحیثیت مومن امتحان کیا ہوگا؟ بس ایک ہی ہوگا، یعنی حقیقت یہ ہے کہ بحیثیت مومن، یاد رکھیے گا ایک جملہ، اللہ حکیم ہے، عادل ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، ودود ہے،